دنیاوی غموں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جتنی میں کوشش کر سکتا تھا کہ میں نے درمیان میں میز تھا اس کو ہٹا دیا ہے، اگر آپ تھوڑی سی زحمت کریں تو قریب آ جائیں، اتنا فاصلہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل ٹائم رک نہیں دسیا۔ اللہ خیر کرے یا نداس دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، میں یار یہ تو کوئی بات نہ ہو، اگر خالق کائنات کا نام علی کی مجلس میں بھی اتنا ہی آستہ بولا جائے گا تو پھر کس مسجد میں کس جگہ سے بھی کرنا اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے۔ جس طرح اس کی ذات سب ذاتوں سے بلند ہے، اسی طرح اس کا نام بھی سب ناموں سے بلند ہے۔ بلند آواز سے کہیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی تیرے چاہتے والوں کی خیر۔ دیکھو نا، مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی ہے کہ بندے سننے کے لیے آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں، میں بات شروع کر سکتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین، والنار للمنافقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی منکر فضائلہم، وغاصب حقوقہم، من اول یوم الی قیام یوم الدین، وبعد یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات۔ ویسے اگر اس سے اچھی صلوات آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے تو میں اپنی بات کو شروع کروں۔ میں نے آپ کو زیادہ سمجھ کے پڑھنا ہے، آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے گا۔ ویسے بھی سننے والے اگر تھوڑے بھی ہوں تو اچھے ہوتے ہیں ان 1.25 لاکھ نہ سننے والوں سے۔ میں اپنی گفتگو کا ہمیشہ انہی لفظوں سے آغاز کرتا ہوں کہ خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ خدا گواہ ہے، اگر وہ کہیں اور پیدا کر دیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جہاں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کبھی کسی سے اس نے پوچھا نہیں، ماں باپ سے، کہ میں کس کو تیرے گھر پیدا کروں۔ اگر پوچھ کے پیدا کرنے لگے نا تو میرے خیال ماڑے بندے تھے گھر تے پھر کوئی بھی پیدا نہ ہو۔
اس نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ لوگوں نے فکرے پہ بندہ توجہ کرے گا تو لطف لے گا، نہیں تو بندہ سوچتا ہی رہ جائے گا۔ چونکہ یہ ایام جو ہیں 2 دن پہلے غدیر ختم ہوئی ہے اور 2 دن بعد مبالہ آ رہا ہے، میں نے دونوں کو ملا کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ حیدری یا علی، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ انسانیت کے عطا کرنے کے بعد اس نے شاہ جی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ چودھری صاحب توجہ رکھنا کہ اگر اس احسان کے بدلے میں ساری زندگی ہم سجدے میں سر رکھ کے یہی کہتے رہے شکر للہ شکر للہ شکر للہ، یہ خطابت نہیں حقیقت ہے۔ جب تک ہر بندہ میرا ساتھ نہیں دے گا میں انہی لفظوں کو دہراؤں گا کہ شکر للہ شکر للہ شکر للہ۔ اللہ اس کا ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہیں لیکن اس حق کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں غدیر دے کے سقیفے سے بچا لیا ہے۔ اس نے اتنا کرم کیا ہے کہ اس نے ہمیں غدیر ہی بنایا۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ، اور میں کہتا ہوں جتنا بھی تم شکر ادا کر سکتے ہو اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں غدیری بنایا ہے۔ میں نے کیوں کہا ہے کہ اس نے ہمیں غدیر عطا کر کے سقیفے سے بچا لیا ہے۔ آج ہمیں ختم نبوت کے لیے جلسے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمیں ختم نبوت کے لیے جلسے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمیں ختم نبوت کے لیے جلوس نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمیں قراردادوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ جو غدیر کو مانتا ہے نا، اور اس رسول سے لے کر آج تک جہاں سینکڑوں جھوٹے نبی پیدا ہوئے ہیں، رب کعبہ کی قسم سب سقیفہ سے آئے ہیں، غدیر سے کوئی بھی نہیں آیا۔ سب سقیفہ سے آئے ہیں۔ ہمیں شکر ہے کرنا چاہیے اس ذات کا کہ اس نے ہمیں غدیر بنایا۔ غدیر ختم نبوت پر مہر ہے۔ غدیر ختم نبوت پہ مہر ہے، کیونکہ جو بندہ غدیر کو مانتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ جب محمد کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو پھر کیوں کہا جائے اگر ہوتا تو۔ شکر کرنا چاہیے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم غدیری ہیں، اس لیے میں کہا جتنا بھی شکر ادا کرو کام ہے۔ ختم نبوت پہ موقع تصدیق ہے۔ کیا لطف ہے، کیا کرم اس نے کیا کہ اس نے ہمیں وہ ہستیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ خدا گواہ ہے، پتہ نہیں کون بندہ ہے جو میرے ساتھ مل کر توجہ کرے۔ غدیر آل محمد کی ولایت کا نام ہے، مبالہ آل محمد کی صداقت کا نام ہے۔ غدیر میں نے کہا تھا نا، میں نے تھوڑا سمجھ کے نہیں پڑھنا آتا۔
اور ذاکر صاحب نے آنا ہے تو انہوں نے اپنے سودی ساتھ لے کے آنے اور میرے سودی آپ ہیں. جتنے سودیوں کا سیٹ اچھا ہو نا ذاکر اچھا پال لیتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں کتنا لطف ہے. نہیں انشاءاللہ. غدیر اور مباہلہ میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں یہ مباہلہ ضرور منایا کرو یار. ایک بات تو یہ ہے مباہلہ واحد عید ہے. باقی جتنی عیدیں بھی ہم مناتے ہیں نا کسی نہ کسی عید میں کسی کا ماما مر گیا ہوتا ہے, کسی کا کوئی چاچا مرا ہوتا ہے. واحد عید ہے جس میں کوئی بھی نہیں مرا, فقط عید ہے. منایا کرو. یہ 24 آ رہی ہے نا, جمعرات کا دن آئے گا نا 24 ذی الحج. اپنے گھروں میں چاہے ایک ایک لڑی لگاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مباہلہ بھی کوئی ہے. تمہارے علاوہ منانے کسی نے نہیں. کیوں منائے وہ؟ خدا گواہ ہے مباہلہ کا وہ میدان ہے جس میں دنیا کے بڑے بڑے نہ جا سکے, آل محمد کے چھوٹے چھوٹے چلے گئے. میں کہتا ہوں فخر سے ہمیں فخر ہے. وہ ہمارا ہی حق بنتا ہے کہ ہم منائے مباہلہ کو, کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے جہاں نہ جا سکے اسی میدان میں مباہلہ میں آل محمد کے چھوٹے چھوٹے چلے. اچھا چلے غدیر تو اب سنتی رہتے ہیں, میں ذرا مباہلے پہ بولنا چاہتا ہوں. مباہلہ کا تھوڑا سا پس منظر میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جلدی ختم کر دوں, اور ہو سکتا ہے یہ میں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا, بزرگ دعائیں دیں گے, میں ان بچوں کے لیے, یہ جو میرے بچے بیٹھے ہیں نا ان میں, کیونکہ اب دنیا کوشش کر رہی ہے کہ جس میں بھی آل محمد کا کوئی کردار ہے اس کو کتابوں سے نکال لو. اتنی غیرت مند ہو تو قرآن بھی نکالو, قرآن بھی آل محمد کا قصیدہ ہی تو ہے. ایک حاکم وقت مکے آیا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے. میں نے لفظ بولے ہیں نا کہ قرآن آل محمد کا قصیدہ ہے. یہ آرڈیننس سے تو آج کل تو آپ خیر زیادہ واقف ہیں. اور نے کہا ابن عباس, آپ نے سر اٹھایا, کیا بات ہے؟ کہا ہم نے آج سے آرڈیننس جاری کر دیا ہے کہ کوئی بندہ علی کے فضائل بیان نہیں کرے گا. کوئی بندہ علی کے فضائل بیان نہیں کرے گا. کسے کہا؟ حضرت ابن عباس سے. اچھا میں نام تو نہیں لے سکتا, اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کہنے والا یزید کا باپ تھا. کیونکہ نام لینے پہ بندی ہے تو میں نہیں لیتا بھائی, مجھے کیا اعتراض ہے. ابن عباس نے قرآن بند کیا, قرآن بند کر کے کعبے کی دیوار کے ساتھ رکھا.
میں آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہوں، اگر آپ میری طرف توجہ کریں گے وہی انداز دکھاؤں گا جو یا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مکالمہ خود آپ سن رہے ہیں۔ قرآن بند کر کے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں آپ بتا کیا کہا تو نے؟ کہا تو نے سنا نہیں کہ میں نے کہا ہے کہ آج کے بعد کوئی بندہ علی کے فضائل بیان نہیں کرے گا۔ آپ کو جب دکھ ہوگا اس بندے کے کہ جس کے دل میں علی ہو اور میرے ساتھ نہ بولے۔ ابن عباس بول کے کہتا ہے کیا تم قرآن پڑھنے پہ پابندی لگا دے گا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ قرآن پہ پابندی لگا دوں گا۔ اس نے کہا ابن عباس بول کے کہتا ہے جب تک کائنات میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی علی کے فضائل بیان ہوتے رہے گا۔ اور کر رہے ہیں نا، لہذا نکالا جا رہا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے یہ مباہلے کا پس منظر کیا ہے؟ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا۔ 8 اللہ نے کہا ہے مصطفیٰ ہم نے تجھے فتح مبین عطا فرمائی۔ فتح مکہ سے پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ جن قبیلوں کو پتہ بھی چل چکا تھا نا کہ محمد سچا ہے، وہ بھی مکہ والوں کے ڈر سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ لیکن جس وقت اللہ نے مصطفیٰ کو مکہ میں فتح عطا فرمائی تو لوگوں کا خوف ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا۔ خوف و ڈر ختم ہوا، اعلان ہوا۔ قرآن نے اس کو کوڈ کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ میرے نبی یاد کر اس وقت جس وقت ہماری مدد اور ہماری فتح آ چکی، وَيَدْخُلُونَ النَّاسَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج آنا شروع۔ میں مبالغے کی طرف لے کے آ رہا ہوں، صرف اپنے بچوں کے لیے ہسٹری بیان کر رہا ہوں۔ پہلے میرا بھی دل کرتا تھا کہ آتا اور 2-4 وہ جو مشہور جملے ہیں کہوں اور نعرہ لگواؤں اور علی بابا، لیکن نہیں۔ اب جو ہے اگر اس طرح کی بات کریں گے تو پھر یہ بچوں پہ ظلم ہوگا، کیونکہ کتابوں میں آتا نہیں ہے۔ اب ماشاءاللہ موبائل کی وجہ سے بچے دینی کتابیں بھی اسکول کی بھی نہیں پڑھتے کہ دینی انہوں نے کہاں پڑھنی ہے، اور ہماری مجلسوں میں بھی جو آتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ جناب 2-4 نعرے لگواتے آؤ۔ لیکن میں ان بچوں کے لیے ہسٹری دے رہا ہوں کیونکہ پہلے تھا کہ دنیا والے کہتے تھے اشیاں دے بچیاں تو ہی بچیا کرو، انہاں نو بڑا کچھ ہوندا جے۔ تو جو ہے نا مکہ فتح ہوا نا، رسول خدا کو اطمینان حاصل ہوا، سکون حاصل ہوا۔ رسول خدا نے خط کے ذریعے تبلیغ شروع کی، مختلف علاقوں کی طرف خطوط بھیجے، روم کی طرف بھیجے، یمن کی طرف بھیجے۔ انہی خطوطوں میں سے ایک خط نجران کے عیسائیوں کی طرف بھیجا۔ یہ نجران کا عیسائی جو ہے نا، نجران شہر مکہ مدینہ سے 10 منزلیں دور ہے۔ 10 منزلیں اس دور میں چونکہ گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، اونٹ، گھوڑے، خچر یہی جانور تھے۔ اس سواری پہ ایک دن جتنا قافلہ سفر طے کرتا تھا نا، اس سفر کو منزل کہا جاتا ہے۔ صبح ناشتہ کر کے انہوں نے سفر شروع کرنا ہے، رات سورج غروب ہونے سے پہلے انہوں نے بریک لگا دینی، تو اس پورے دن کے سفر کو منزل کہا جاتا ہے۔ سفر اگر اونچا نیچا ہوتا تو 12 کلومیٹر 12 میل سفر ہوتا، اور اگر سفر ٹھیک ہوتا تو 15 میل تک سفر ایک دن میں طے ہوتا۔ اب آپ ریاضی جانتے ہیں کہ 15 کو 10 سے ضرب دے تو کتنا بنے گا؟ 150۔ چلے اگر 12 ہو تو 120،
تو اتنا فاصلہ تھا مدینے سے نجران کا. بچوں میری بات سن رہی ہے نا؟ بزرگ صرف دعا کے لیے سنیں، بچے غور سے سنیں. جب نجران کے، یہ نجران جو ہے عیسائیوں کا مرکز تھا، حتیٰ کہ روم کے عیسائیوں کو بھی کوئی مذہبی ضرورت پڑتی تھی تو نجران کے پادریوں کے پوپ کی طرف رجوع کرتے. پوپ کا نام تھا عاقب، بہت بڑا پادری تھا ان کا. رسول خدا کا خط گیا، اس میں دیکھا نجران کے لوگوں میں جو بڑے بڑے تھے نا، ناراض نہ ہوئے جو بس سال دین سمجھان دی خاطر، جنہیں نجران دے بڑے بڑے جنہیں چودھری سن انہوں ساتھ لیا ہو گئی. یہ خط آیا ہے محمد کا، اور اس نے ہمیں اپنی نبوت کی دعوت دی ہے. انہوں نے کہا جو تیری مرضی جواب دے. اس نے کہا مرضی کی بات نہیں، میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پھر اگر مشورہ کرنا چاہتا ہے نا تو پھر اس طرح نہیں، جتنی عیسائی علاقے ہیں نا وہاں ایلچی بھیج، وہاں سے جو وہ بندے جو ہے معتبر قسم کے لوگ ان کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد جو ہے پھر مشورہ کرنا ہے، پھر کریں گے. روایت کے لفظ ہے، یہ 9 ہجری کی واقعی میں بات کر رہا ہوں. اس نے یہی کیا. عاقب عیسائی پادری نے چاروں طرف خط بھیجے، وقت مقرر ہوا. اس وقت پہ چاروں طرف سے جتنے عیسائی تھے ان کے بڑے بڑے جو لوگ تھے نا وہ نجران میں جمع ہو گئے. روایت کے لفظ ہے کہ نجران میں اتنی مخلوق جمع ہو گئی تھی کہ نجران شہر میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. میں اپنی باتوں کا ذمہ دار ہوں. وہ جو فرما رہے ہیں نا، دور نہیں ہوں میں، یہ میرے نزدیک ہی میں رہتا ہوں. جب کسی کا دل چاہے میرے سے پوچھ سکتا ہے. سارے عیسائی اکٹھے ہوئے، 3 دن جلسے ہوئے. اب آپ کو پتا ہے کہ جس وقت یہ جلسے اس طرح کے ہوتے ہیں نا، جو بھی بندہ ممبر پہ آتا ہے نا، سٹیج پہ آتا ہے، وہ اپنی مرضی کا بولتا ہے. رسول خدا نے 3 باتیں لکھی تھی کہ یا اسلام قبول کرو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا جزیہ دے دو. کتنے مطالبے؟ اسلام قبول کرو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا جزیہ دے دو. ایک بندے نے اٹھ کے کہا اسلام تو ہم قبول کر نہیں سکتے، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ محمد سے جنگ کرتے ہیں. جو بندہ ابھی تک میرا ساتھ نہیں دیا نا، میں جو دکھ نہیں آپ دیکھتا ہوں کون ہے کہ جو میرے جو ساتھ نہیں دے گا. جیسے ہی اس بندے نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا نا کہ محمد کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، کہ ہمارے بندے تھوڑے تو نہیں ہیں، ذرا پنجابی والا لفظ کہہ دو، انہوں نے آنکھیں ہسا کو چوریاں پائیاں نے. جیسے اس نے جو شیدے انداز میں کہا نا کہ محمد کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے سوچ کے بات کرنا، محمد کے ساتھ ایک ایسا بھائی اس کا ہے کہ جس نے خیبر کے دروازے کو 2 انگلیوں سے اٹھا کے پھینک دیا تھا. اور کہا بولنا ہے تو ذرا سوچ کے بولنا، محمد کے ساتھ وہ ہے. انہوں نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے کہ عربوں کا ایک بہت بڑا شاہ سوار تھا، بہت بڑا بہادر تھا، عمر بن عبدالعزیز. کہا ہاں ہمیں پتہ ہے. کہا 1000 بندے سے اکیلا لڑتا تھا. کہا ہاں ہمیں پتہ ہے. کہا جس میدان میں بھی جاتا تھا فتح لے کے آتا تھا. کہا محمد کے ساتھ جو ہے نا اس نے ایک ہی بار میں ڈھیر کر کے رکھ دیا تھا. ٹھنڈے ہو گئے، سمجھ رہے تھے کہ شاید کچھ نہیں آئے. جس وقت پتہ چلا نا کہ وہ ہے جس کی تلوار سے عرب ڈرتا ہے. اچھا یہ اتفاق ہو گیا کہ چلے یار یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ہم جاتے ہیں سلو صفائی سے بات کرتے. 70 بندے منتخب ہوئے، 70.
ان میں 3 بندے یہ تھے نجران کے جو بڑے بڑے پادری تھے. ایک مالی لحاظ میں پوزیشن مضبوط تھی اس کی، چونکہ مالی بندہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی رستے کے خرچ و خرچات بھی تو اس نے پیمنٹ کرنی تھی نا. اور ایک یہ پادری عاقب. یہ 70 بندے بھیجے گئے تاکہ جا کے دیکھا جائے محمد کو، پڑھا جائے محمد کو، دیکھا جائے قریب سے. پھر سوچیں 70 یہ اور 70 کے قریب ان کے غلام. روایت کا لفظ ہے جس وقت یہ قافلہ چلا نا، اتنی شان و شوکت سے یہ قافلہ نکلا کہ نجران کے سارے عیسائی جو ہے اس کے منہ کو پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے کرتے انہیں الوداع کر رہے تھے. یہ عاقب پادری یہ گھوڑے پہ بیٹھا، اس کے بھائی نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور چلنا شروع کیا. ٹھوکر لگی اس کے بھائی کو، گرا، پیشانی پہ چوٹ آئی، پیشانی پہ چوٹ آئی. جیسے چوٹ آنا تھی نا، اس بدبخت نے مصطفیٰ کے خلاف بات کر دی، بدتمیزی کے لفظ بولے. اور صحیح مبالغے تک پہنچا میں دوں گا، اور بعد میں یہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ پڑھتے، چونکہ پہنچانے کے سفر پہ خرچہ آنا ہے وہ میں برداشت کر لیتا. جیسے ہی اس نے، بچوں غور سے سننا، میں تاریخ دے رہا ہوں اور اس طرح کی تفصیلی مبالغہ بہت کم آپ نے سنا ہوگا. اس بدبخت نے یہ کہا نا کہ خدا برا کرے محمد کا جس کی وجہ سے ہمیں مشکلیں آئی. اسی وقت عاقب نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے. کیا بول رہا ہے؟ کہا اے میرے بھائی تو نے مجھ پہ لعنت کر دی ہے. کہا کہتا نا تو اور کیا کروں، تو نے محمد کے خلاف زبان کھولی ہے. کہا میں اب کیا کر دے، یہ ساری مصیبت محمد کی وجہ سے تو ہے. محمد ہمیں خط نہ لکھتا، ہمیں قافلہ لے کے نہ جانا پڑتا، یہ نہ ہم جاتے، نہ مجھے ٹھوکر لگتی، نہ میں گھیرتا، نہ مجھے چوٹ لگتی. جس وقت اس نے کہا نا یہ ایسا نہ ہوتا، عاقب نے بھائی کو قریب کہا ادھر میرے قریب آ. جیسے ہی قریب آیا نا، کہا کان میرے نزدیک کر. کان میں کہا وہ ملعون جس کے مغلیے جار ہے وہ سچا نبی ہے. خدا گواہ ہے جس نے ابھی توجہ نہیں کی وہ لطف لینا. اب لطف لینا. اس نے کہا کہ اگر سچا ہے تو پھر وہاں کیوں جا رہا ہے، یہی اعلان کر دے. اس نے کہا اگر یہاں اعلان کر دیا نا تو یہ جتنی جائیدادیں ملی ہوئی ہیں ساری قرب ہو جائیں گی. پہنچے مدینے سے باہر انہوں نے خیمے لگائے، اپنا سفری لباس بدلا. سفری لباس بدلنے کے بعد شاہانہ لباس پہنا، ریشمی لباس، کڑھائی ہوئی، ستارے لگے ہوئے، اور انگوٹھی ایسی پہنی کہ جن کے نگینوں کی چمک جو ہے مدینے کی گلیوں میں دیواروں پہ لگ رہے تھے. خدا گواہ ہے مدینے والوں نے پہلی دفعہ اس طرح کا لباس میں کہتا اچھا اینج دے بھی ہوندے نے. کچھ گلاں جڑیاں پنجابی سے زیادہ لطف کر دی. تیار ہو کے جس وقت آئے نا، سنا تو تھا کہ مصطفیٰ بڑا با اخلاق ہے، بڑا بردبار ہے، بڑا حلیم ہے، بڑا کریم ہے. آئے مسجد نبوی میں، آ کے سلام کیا. مصطفیٰ نے ایسے دیکھا، جواب نہیں دیا، منہ موڑ لیا. ادھروں آ گئے، سلام. مصطفیٰ نے ایسے
سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا بڑا بااخلاق، تاریخ کا لفظ ہے، کافی دیر انتظار کیا، واپس چلے گئے۔ کہا بات کس سے کرنی ہے؟ جس کے لیے آئے ہیں وہ بولتا ہی نہیں ہمارے ساتھ، اس نے ہمیں اسلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ دوسرے دن پھر آئے اسی لباس میں، مصطفیٰ نے پھر وہی کردار دکھایا۔ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا یہ وجہ کیا ہے؟ ہن میں پنجابی چ لطف لین واسطے لفظ آخر لگا، وہ بول کے کہنا مینوں کی پتا، میں بھی تو تواڈے نال ہی آیا۔ اس نے کہا پتہ کرو، ایک مسلمان دیکھ رہا تھا، ایک رضی اللہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا آؤ میں تجھے اس کے پاس لے جاؤں جو مصطفیٰ کے مزاج شناس ہے۔ میرے مولا کے پاس ہے، یا علی یہ آپ کے پاس ہے۔ مولا فرماتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے کیوں آئے ہیں، انہیں کہو کہ یہ لباس بدلیں، وہی مسافرانہ لباس پہن کے آئیں، پھر محمد ان سے بات کرے گی۔ گئے واپس، وہی شاہانہ لباس اتارا، شاہانہ لباس اتارنے کے بعد آئے اور آ کے مصطفیٰ کو سلام کیا۔ روایت کا لفظ ہے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ سلام دعا ہوئی، کہا بیٹھو تشریف رکھو، حوال پوچھ کی، سفر ٹھیک رہا، پریشانی تو کوئی نہیں آئی، کسی قسم کی ڈسٹربنگ تو نہیں ہوئی، بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے ملے ہیں۔ جتنے الفاظ محبت والے تھے میرے مصطفیٰ نے بولے۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ محمد کل بھی تو ہم آئے تھے۔ کہا کل تم مجھ پر اپنی دولت کا روب ڈال رہے تھے، میں نے تجھے بتایا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہو وہ کسی کی دولت کے روب میں نہیں آتا۔ اچھا حضور ہماری بات ہے، مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن جلدی کس کی ہے؟ آئے ہو تم میرے مہمان ہو، 3 دن تک مہمان نوازی ہوگی، اس کے بعد بات کریں گے۔ یہ بھی دیکھ لیں ہم بھی مصطفیٰ کی امتی ہیں، مصطفیٰ کافروں کو مہمان بنا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بات کریں، کہا نہیں کیا ہوا، 3 دن ہیں، بیٹھے تو صحیح، جو ہم سے ہو سکا ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے، اور آپ وہ خیمے چھوڑیں ہمارے گھروں میں آ جائیں، یہ مسجد بھی حاضر ہے، ہم تمہارے لیے گھر بھی خالی کر دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کافروں کو یہ کردار دکھا رہا ہے، اور ہمارا کیا ہے؟ سکا برا بھی آ جائے نا کسی نے اللہ کتھے آ گیا ہے، وہ پانی بعد جو پوچھنے ہیں، پہلا انہوں نے کیوں آئے ہیں، خیر یہ کیا کردار ہے ہمارا کہ ہم نام کے مسلمان۔ 3 دن کا اس مہمان نوازی کے بعد بات شروع ہوئی۔ انہوں نے 3 مطالبے رکھے۔ پہلا مطالبہ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 71 سے لے کر 75 تک میں نے پڑھنے لگا۔ قرآن نے کہا، پہلا مطالبہ جو انہوں نے کیا، قرآن اس کو کوٹ کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کفر کیا انہوں نے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ خود کہتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل لَعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ قرآن آ گیا۔ انہوں نے دوسرا کہا جی اللہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے۔ قرآن نے فوراً کہا وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، ما من الہ الا الہ واحد، معبود تو صرف ایک ہے۔
وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اور جس نے بھی شرک کیا نا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہوں نے کہا جی عیسیٰ اللہ کا نبی۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ ہے، معبود ہیں، حضرت مریم بھی معبود ہے، معبود ہیں، اللہ ہے۔ قرآن نے فوراً آیت پھر پڑھ دی۔ قرآن نے کہا ہے ما عیسیٰ ابن مریم الا رسول وقد خلت من قبلہ رسول وامہ صدیقۃ کانا یاکلان الطعام، کہ عیسیٰ ابن مریم کچھ نہیں ہے مگر اللہ کا رسول ہے، اور اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، اور عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ ہے۔ پھر دلیل اللہ نے کیا دی؟ کانا یاکلان الطعام، کہ وہ تو کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ ہے، رب ہے، معبود ہے۔ اللہ نے کہا وہ کھانا کھاتے ہیں۔ قرآن نے کہا جو کھانا کھائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جو یہ کھانا، یہ اللہ ہے، یہ معبود ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کانا یاکلان الطعام، یہ کھانا کھاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس وقت بھی آپ نے توجہ نہیں کی تو اگلا لفظ میں کہنے لگا ہوں، بتائی کون ہے جو توجہ کرے، کون ہے جو لطف لے جائے، کون ہے جو سوچتا رہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کا کیا تعارف کروایا؟ حضرت مریم کا، کہ کانا یاکلان الطعام، کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ مر جائے گی دنیا آل محمد کا مقابلہ کرتے کرتے، لیکن نہیں کر سکے گی۔ جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ نے عیسیٰ اور مریم کا تعارف کروایا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ جب آل محمد کا تعارف کروایا تو کہا یطعمون الطعام علی حبہ، یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانے والے اور ہوتے ہیں، کھلانے والے وہ کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ دنیا والوں تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ ہے، اے محمد حضرت ابراہیم کا باپ کون؟ میرے نبی نے بتا دیا۔ چلتے چلتے بات آ گئی کہ پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ ماں ہے تو باپ نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 سے لے کر 61 تک پھر آ گئی۔ عیسائیوں کے مقابل میں آیت سے آیت آ رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اِنَّ مِثْلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، جس کو اللہ نے بغیر یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا کون فیکون۔ مصطفیٰ نے کہا عیسیٰ کی ماں تو ہے نا، آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، لیکن حق درم نہیں مان رہے۔ قرآن پھر آ گیا الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے آ چکا ہے، شک نہ کرنا۔ جب نہیں نہ مانے، اب کہا میرے نبی اب ان سے بحث ختم، اب ان سے بحث و مناظرہ ختم۔ ان سے کہہ دے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، 3 دن تک نبی عیسائیوں کے لیے قرآن پڑھتا رہا، عیسائی نہیں مانے۔ تیسرے دن نبی کو اللہ نے کہہ دیا اب ان کو بلا کہ جن کو میں نے اپنی معرفت کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اور دنیا والوں، جب عیسائیوں کے مقابلے میں محمد جیسے نبی کو اکیلا قرآن کافی نہیں، اب کہا اب بحث نہیں ہوگی، مبالغہ ہوگا، ٹائم ہو گیا۔
کہا مبالغہ ہوگا کل طلوع آفتاب سے پہلے ہوگا، اذان کے بعد، نماز فجر کے بعد، اور طلوع آفتاب سے پہلے۔ اب میں مبالغے کے قریب آ گیا۔ مسلمانوں نے دیکھا، رضی اللہ عنہ، میں مسلمان نہیں، سب رضی اللہ نے دیکھا، اللہ نے محمد کو کہا ہے کہ تو اپنے بیٹے لے کے آ۔ محمد کے اپنے تو ہے ہی نہیں۔ ایک بندہ بول کے آندہ ہے اپنے جو نہیں تو پھر ساٹھے ہی کھڑنے سو۔ رات تیاری ہوتی رہی۔ یہاں ایک فکرہ علامہ سید اظہر حسین زیدی علی اللہ مقامہ کا ہے، انہی کا نام لے کر میں انہی کی طرف دے رہا ہوں۔ یہ بددیانتی ہے کہ میں ان کا اپنا فکرہ اپنی طرف لے آ جاؤں۔ وہ یہ کہ مثال انہوں نے دیا، انہوں نے کہا دیکھو فرض کر لیں کہ اگر چندرائے کے کسی چودھری کے بیٹے کی شادی ہو تو چودھریاں تے کپڑے پانے ہی پانے نے، سویرے برات تے جانا ہے نا، برادری جو ہے جانا ہے۔ میں بھی چٹے کپڑے پا کے آ گیا تاکہ لوگ سمجھانے انہوں بھی سدیا ہے، انہوں بھی سدیا ہے، انہوں بھی مولوی نو بھی سدیا ہے۔ کہا جس وقت برات جانے لگی نا، جن کو اس نے بلایا تھا چودھری صاحب نے، وہ سارے گاڑی میں بیٹھ گئے، مولوی میں غریب پیچھے رہ گیا۔ لوگوں نے پوچھا مولوی صاحب تسی کیوں نہیں گئے؟ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں گیا، بلایا تو مجھے بھی تھا لیکن میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ کہا سب تیار ہو کے بیٹھے تھے، جس وقت مبالغے میں محمد صرف 5 کو لے کے نکلے گا، اس وقت بڑوں کی طبیعت خراب ہے۔ رسول خدا 24 کی صبح نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ۔ صحابہ نے دیکھا، روایت کے لفظ ہیں کہ گھٹنوں کے بل کھڑے اوبر کے نا، ہر بندہ دکھا رہا تھا میں بھی بیٹھا جائی تھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول نے نماز پڑھنے کے بعد ہماری طرف دیکھا، دیکھنے بات نہیں کی، اٹھے، سارے صحابی اٹھ کے ساتھ چلے پڑے۔ یہ کہاں گئے؟ کہا اس دروازے پہ پہنچا جس دروازے سے کبھی کوئی خالی آیا ہی نہیں۔ کہا زہرا کے دروازے، علی و بطول کے دروازے پہ آئے، رسول اندر چلے گئے، ہم سارے باہر رہ گئے۔ رسول اندر چلے گئے، ہم سارے باہر رہ گئے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، یا تھوڑی دیر کے بعد نکلا کیا؟ رسول خدا باہر نکلے، ایک ہاتھ میں رسول خدا، ایک انگلی میں جناب حسن ہے، گود میں جناب حسین ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے رسول اپنے بیٹوں کی جگہ پر علی کے بیٹوں کو لے کے آ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مباہلے کے دن سے پہلے تک جب بھی علی کہتے تھے تو حسن و حسین کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ مباہلہ کے بعد کبھی بھی علی نے رسول کے بیٹوں کو یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، کہتے تھے فرزند رسول ہے۔ جناب زہرا کو لیا، جناب علی کو لیا، چلے۔ اور اب یہاں دیکھنا، بس میں ختم کرنے لگا۔ رسول خدا نے کہا سلمان یہاں ایک خط کھینچ دو، لکیر کھینچ دو، اور کہا یہاں اس سے آگے کوئی نہ آئے، اس سے آگے کوئی نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی مارا جائے۔ پیغمبر نے مباہلے کے دن مدینے کے باہر لکیر کھینچ کے اعلان کر دیا، جو ادھر ہے وہ رضی اللہ ہے، جو ساتھ جا رہے ہیں وہ علیہ السلام ہے۔ ہاں لگا جانا سی، مسجد ہونی کوئی نہیں سی۔ اب کیوں نہیں؟ یہ واحد مبالغے کا میدان ہے جہاں اسلام کی سب سے بڑی فتح ہوئی ہے، لیکن کیوں نہیں بیان کرتے؟ سب مورخوں نے لکھا ہے، صحیح مسلم میں روایتیں موجود ہے
ان کے مولویوں کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن کیوں نہیں بیان کرتے؟ صرف اس لیے نہیں بیان کرتے، بس اس لیے نہیں بیان کرتے، فقط اس لیے بیان نہیں کرتے۔ تو جو میری طرف رکھنا جو لطف لے لیتے ہیں، کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے نہیں بیان کرتے کہ اگر ہم نے بیان کر دیا تو پھر ہمیں بچانا پڑے گا کہ مبالغہ میں ایک سچے بن کر یہ 5 گئے تھے تو کوئی نوجوان بچہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہے گا مولوی جی اگر پورے مدینے میں سچے یہی 5 تھے تو بڑے بڑے کدھر گئے؟ بس ختم۔ مصحف بھی میرے حصے کا بھائی پڑھیں گے، صرف چونکہ روایتوں کے لفظ ہیں، اگر میں مباحلہ پورا پڑھتا تو کم از کم 1 گھنٹہ مجھے اور چاہیے تھا، لیکن نہیں، پھر انشاءاللہ کبھی زندہ رہے تو میں عرض کروں گا۔ صرف ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، وہ بھی اس لیے مجھے آپ کے عقیدے کا نہیں پتہ، میرا عقیدہ ہے کہ جہاں بھی حسین کا ذکر ہوتا ہے نا 2 بیویاں ضرور آتی ہیں، ایک چھوٹی آتی ہے ایک بڑی آتی ہے۔ جب پڑھنے والا بغیر مصحف کے پڑھنا اتر جائے نا، چھوٹی دامن ہلا کے کہتی ہے پھوپھی ماں اس نے میرے اکبر کو دین سے پہنچے آپ نے دیکھا بھی نہیں۔ کون ہے سکینہ؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے جس وقت خیموں کو لگی ہے نا آگ تو بچے بھی ڈر کے باہر، کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک 4 سال کی بچی ہے، پتہ نہیں کون ہے جو توجہ کر کے ہائے کرے، کون ہے جو سوچتا رہے، اس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی۔ حمید کہتا ہے میں نے چاہا کہ بچی ہے کہیں جل کے نہ مر جائے، اس کے دامن کی آگ بجھا دیتا ہوں۔ حمید کہتا ہے میں بچی کے قریب جانا چاہا، بچی نے جلدی جلدی چلنا شروع کر دیا، میں نے جلدی چلنا شروع کیا، بچی نے دوڑنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے کیسے دوڑ سکتی تھی، وہ بچی تھی، میں مرد تھا، وہ 3 دن کی بھوکی پیاسی تھی، میں نے پانی پیا ہوا تھا۔ وہ قریب بیٹھ کے جا کے کہتی ہے میں ایک نہیں رہا، میرے کانوں کی طرف ہے، میرے پاس لوٹنے کو کچھ نہیں۔ حمید کہتا ہے بی بی میں لوٹنے نہیں آیا، میں مسلمان نہیں، میں لوٹنے نہیں آیا۔ کہا جب لوٹنے نہیں آیا تو کیوں آیا ہے؟ کہا میں آیا اس لیے ہوں تاکہ تیرے دامن میں لگی ہوئی آگ کو بجھا دو۔ کہتا کاش میں وہی مر جاتا، یہ لفظ نہ سنتا۔ بچی بول کے کہتی ہے میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا، تجھے نہیں پتا میں مباحلے والی زہرا کی پوتی ہوں، مباحلے والی زہرا کی پوتی ہو، میں خود جل کے میں خود اپنی آگ بجھا لوں گے۔ کہا حمید کہتا میں دیکھ رہا تھا بچی نے خاکِ شفا اٹھائی اور اپنے کپڑوں پہ لگی ہوئی آگ کو بجھایا۔ کہتی ہے پھر اٹھی، بی بی اٹھی اور کہتی ہے بس مجھے اتنا بتا مقتل کا راستہ کون سا؟ حمید کہتا میں نے اس طرف اشارہ کیا مقتل کی طرف، کہتا میں دیکھ رہا تھا، ابھی بچی تھی تھوڑی دور گئی نا، بچی جو تھی تھوڑی دور گئی، اس نے دیکھ تو فوجی کو آتے دیکھا نا سپاہی کو، کہا یا شیخ حال رہے تھا ابھی کہ تو نے میرے باپ کو دیکھا؟ عزادار و حمید کہتا ہو کاش غم کمینہ منہ موڑ کے چلا جاتا، جواب نہ دیتا۔ عزادارو وہ جواب نہ دیتا ہم نہ روتے، وہ جواب نہ دیتا منہ موڑ کے چلا جاتا ہم نہ روتے۔ حمید کہتا ہے اس کمینے نے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ بچی نے کہا انا سکینہ بنت حسین، جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں نا، ہماری بچیوں کو کوئی اگر کوئی جھڑک دے لینا ہم بندوقیں نکال لیتے ہیں۔ حسین کی غریبی دیکھو، جیسے ہی بچی نے کہا نا میں سکینہ حسین کی بیٹی ہوں، کہتا کمینے نے ہاتھ اٹھایا، جب تک ہاتھ اوپر رہا بچی کھڑی رہی، جیسے ہی ہاتھ نیچے آیا بچی منہ کے بل زمین پہ گری، رخسار پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مار تو لیا ہے، اب بتا میرا بابا